بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ آج کا بلاگ انتہائی اہم اس لیے ہے کیونکہ جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پاکستان کی 80% سیاست کی سمجھ آ جائے گی۔ آج کے بلاگ میں ہم بات کریں گے آئینی ترمیم کے بارے میں، جو ہاٹ ٹاپک ہے۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے حکومت جو کہ اس کی لیڈنگ اتھارٹی ہے اس کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو پشتون جرگہ ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے وہ بنیادی طور پر اس طرح کے کاموں کی سپورٹ میں بات کرتا ہے، اور وہ اس بات کو بہت غور سے اور بڑے سوچ وچار کے بعد پروموٹ کر رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا اس بارے میں آپ کو ثبوت بھی دیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں ہم اس فلسفے سے جس کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ تو پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، اب پشتون جو تحفظ موومنٹ ہے پی ٹی ایم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ان کے کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی ماڑے دن ہوتے ہیں، کبھی وہ پاکستان کے اندر کسی حکومت کو گرانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے دائی ہوتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹر ہوتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی جب وقت برا آ جائے تو وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا دہشت گردی کی ہے اس پر سوال ابھی اس سوال کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ مگر یہ جرگہ تھا کیا اور یہ جرگہ ہے کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے، اور ہماری جو ریاست ہے، اب میں بس لفظ ریاست استعمال کر رہا ہوں، باقی آپ سمجھدار ہیں، تو ریاست جو ہے بنیادی طور پہ وہ اس جرگے کے خلاف کیوں ہے اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے۔ اب بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر میں نے اپنی جو تھیسس تھا، جو میری پڑھائی تھی، اس کے اندر میں نے 6 ایسے ملکوں کا وزٹ کیا کیونکہ میں اس کے اوپر کام کر رہا تھا جہاں پر فوجی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوریتیں آئیں، اور وہ جمہوریتیں اس طرح سے آئیں، ان میں سے میجورٹی کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا۔ وہاں پر جو تمام لوگ تھے جو آپس میں جھگڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے ہر وقت کوئی نہ کوئی لڑائی چلتی رہتی تھی، اور پھر فوج کو وہاں پر جا کے انٹروین کرنا پڑتا تھا، ان سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جب آپس میں لڑتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو، ہماری فوج کو امپاور کرتا ہے، اور جب تک ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے تو فوج امپاورڈ رہے گی، اور فوج کو یہ ہم پاور دیں گے کہ بھی اچھا آپ یہاں پہ بھی ہم بچا لیں، ہمیں وہاں سے بھی بچا لیں، ان لوگوں کو بھی مار دیں تاکہ ہم لوگوں کی حکومت جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو ان لوگوں نے وہ تھریٹ ختم کیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کی، اپنے مسئلے مسائل آپس میں حل کیے، اور کوئی درمیانی راستہ نکالا اگر حل نہیں بھی نکلا، اور اس طرح سے وہ لوگ ایک جمہوری معاشرے کی طرف چل نکلے۔ پاکستان کے اندر جو اس طرح کی علیحدگی پسند موومنٹس جن کو یہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بھی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ امپاور کرتی ہے اس کوارٹر کو جو کہ پاکستان کے اندر اپنے ہولڈ کو کم نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وہ حکومت کے اندر بھی ہولڈ پہ ہے۔ آج ماشاءاللہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، جو سارے اے سی ٹی سی سارے لگتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی جو شخص ان کا ٹاپ پر سلیکشن ایف پی ایس سی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، سی ایس ایس کے امتحانوں میں، وہ بھی ماشاءاللہ انہی میں سے آج انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا۔ تو یہ سارا کچھ تب ہوگا، اسی وجہ سے آپ کو بلوچستان کے اندر کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ وہ تمام گروپس جن کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور ہماری تمام تر وسائل ہونے کے باوجود ہم وہ ابھی تک جنگ مکمل طور پر جیت نہیں سکے، تو کہ بھی وہاں پر بیٹھ کر ہم ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایسے کوئی ایک بہت بڑا قومی لیول کے اوپر ایفرٹ کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کی بھی وجہ یہی ہے۔ پشتون موومنٹ کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو وہ کرنے جا رہے ہیں ایک جرگہ، اور جرگے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جرگے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جرگے کے اندر لوگ بیٹھ کر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، وہ سب لوگ بیٹھ کر، اور اس کے بعد اس کا کوئی حل جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ پہلے تو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہے، اور پھر جب اس کے حل کی طرف تلاش کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں عسکریت نہیں ہوتی۔ پاکستان یہ پی ٹی ایم جو ہے، جو کہ دہشت گرد جماعت ہے، مجھے کہنا پڑے گا کیونکہ میں اس ملک کا شہری ہوں، اس کے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور اس کے مطابق مجھے اپنی حکومت کی بات ماننی ہے جو کہ اب یہ کہتی ہے کہ پی ٹی ایم نے چونکہ اپنا کام کر دیا عمران خان کی حکومت گرانے کا، لیکن اب وہ دہشت گرد ہے۔ تو میں مانتا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہے، مگر وہ دہشت گرد کرنے کیا جا رہے تھے؟ انہوں نے جو لیٹر بھیجا پی ٹی آئی کو، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اپنے موقف کو، اپنی بات چیت کو جو ہے وہ ایک فورم پر سارے جو چاہے وہ شریعت کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی قبائل کے لوگ ہوں، چاہے وہ سیاسی پارٹی جیسے اے این پی، جے یو آئی ایف، مولانا کی پارٹی، یہ سب لوگ وہاں جا رہے ہیں، اور اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ ہو کب رہا ہے؟ جو اس کی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا مینیفیسٹو دیکھیں، ان کا منشور دیکھیں، یہ لیفٹ پہ چل رہا ہے، تو دیکھیں کہ ان کی جو اصطلاحات ہیں، آئینی اصطلاحات، وہاں پر کوئی کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں ہے۔
وہاں پر کسی جج کی عمر کے اندر جو ہے کوئی اضافہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، یا جب آپ اردو میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر متبادل جو سسٹمز ہیں عدل اور انصاف کے، اس کے اوپر اتنا بڑا سیکشن ہے کہ پنچایتیں، جرگے اس کو ہم پروموٹ کریں گے، جو لوکل ایک طریقہ کار ہے لوگوں کا انصاف حاصل کرنے کا، جس میں ان کا ٹرسٹ ہے، ہم اس کو انیبل کریں گے تاکہ عدالتوں کے اوپر بوجھ کم ہو، اور جو پورے کا پورا بوجھ کیسز کا آ کے عدالتوں پر لد جاتا ہے وہ ان کے لوکل سسٹمز جو کہ بڑے پرانے اور بڑے مؤثر ہیں ان کے تھرو وہ وہاں پر مسئلے سالو ہوئے، جو بڑے پھڈے پھڈے ہیں وہ عدالت تک آئیں۔ یہ بنیادی طور پر منشور اور سٹانس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، جس کو انہوں نے پھاڑا ہے اور اس کو انہوں نے فرائی کیا ہے اور انہوں نے کھا لیا ہے اور ان کو بھول گیا ہے سب کچھ۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ منشور جو ہے پورے انٹرنیٹ پر ہر جگہ ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے why have they changed their position، اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر ایک نیشنل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، لوگوں کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تب تک وہ لوگ طاقت میں رہیں گے جو گولی کی، جو دھونس، جو دھمکی کی بنیاد کے اوپر ان مسئلوں کو حل کرنے کا ایک پریکٹس کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ کامیاب ابھی تک نہیں ہوئے، کبھی کمر ٹوٹتی ہے دہشت گردی کی، کبھی جڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلے مسائل ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئے، اور اگر ختم ہوں گے تو اس دن ہوں گے جس دن اس کے اندر سے عسکریت پسندی کا، اس کے اندر سے ایک forgive and forget کی اپروچ کہتے ہیں کہ آپ پاسٹ کی ساری جو باتیں ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ لگا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک میوچول، ایک آپس کی بات کر کے آپ بات چیت کے تھرو حل نکالتے ہیں، چاہے ان کی پوزیشن کتنی ہی عجیب و غریب کیوں نہ ہو، آپ ان کی بات سنتے ہیں۔ مگر ہم لوگ ابھی وہاں پر نہیں پہنچے، جس دن پہنچیں گے اس دن پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کا جہاں تک تعلق ہے آئینی تبدیلی کی، جو کہ اب ترامیم ماشاءاللہ سے آ رہی ہیں، اس کے اندر پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی ریاست کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ساری پارٹیاں ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آئینی جو عدالت ہے وہ تو قائم ہوگی، جو یہ چاہتے ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بنے گی ان کو اپنا کام ہی چھوڑ دینا چاہیے، ان کو اپنی پریکٹس ہی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے صبح سورج نکلنا ہے اسی طرح سے آئینی کورٹ بننا ہے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان، جن کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر سب بڑی ہنسی خوشی کی تصویریں ایسے کھنچوا رہے تھے جیسے سارے ایک ہی پیج پر ہیں، ان کا جو ڈرافٹ ہے اس کے بارے میں جو بات مارکیٹ میں گرم ہے، اس کے مطابق انہوں نے آئینی بینچ کی بات کی ہے، جس کی بلاول اپوزیشن کرتے ہیں، جس کی پاکستان مسلم لیگ اپوزیشن کرتی ہے، جس کی ریاست اپوزیشن کرتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں فاروق ایچ نائک صاحب، انہوں نے تو بڑا کلیئرلی آج ایک جگہ پر کہا کہ جی اس ملک کے اندر اب 2 سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کریں گے، 2 چیف جسٹس ہوں گے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اور ایک جو ہے وہ اب کے جو سادہ بیچارہ غریباں دا جڑا کورٹ ہوئے گا، جو سپریم کورٹ آج کل کہتے ہیں، اس کا جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا۔ لیکن مولانا کی ترامیم میں اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو کہ ایک ڈیل بریکر ہے اس آئینی ترامیم کو پاس کرنے کا۔ مولانا جو ہے وہ اس میں کروشل کیوں ہے؟ کیونکہ جتنا مرضی ٹلدہ زور لا لیں، ان کے نمبرز مولانا کے بغیر پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے اب یہ تو بات آپ کو بتا دی کہ یہ جو اوورآل آئینی ترامیم کا مسئلہ ہے یہ مولانا کے بغیر سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چاہے کسی دی ماں چکن پاویں کسی دی بہن چکن یا اس کو ہی چک لے، جو ہے وہ کہتے ہیں نا آرڈر جو مسلم، میرے خیال ہے کسی نے پیروڈی کی تھی پرانی پنجابی فلم کی، آرڈر جو مسلم نہیں مانتا تو مسلم دی بہن نو چک لے آؤ۔ تو ہمارے ملک میں تو وہ والا عدل اور انصاف چل رہا ہے، لیکن وہ کر کے بھی مجھے یہ نمبر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اس سارے کے بعد یہ چیز آگے سے آگے جا رہی ہے، اور مجھے اس کے اوپر ایک گٹ فیلنگ جو ہے، یہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بات ہوئی، مہتاب حیدر صاحب نے مالک کے پروگرام میں، نیوز کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی خان صاحب کی مرضی سے یہ سارا جو ہے احتجاج ختم ہوا۔ خان صاحب کو کچھ چیزیں انہوں نے کہیں جن میں سے آبویسلی آئینی ترامیم آگے جانے کا ہے، قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ایج جو ہے وہ آگے نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں، اور ترامیم ابھی نہیں ہوں گی، ان کو ہم SCO کے بعد 25 تاریخ کے بعد کریں گے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر خان صاحب کو گینز لگی ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہے، کیونکہ یہ سب کا سب اگر وہ نہ بھی گیو اپ کرتے تو یہ ایسے ہی ہوتا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اور یہ ساری ترامیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک مولانا نہیں مانیں گے، اور مولانا مانے نہیں ہوئے تھے۔ اب میں اس کو ایسے کہہ دوں کہ وہ میں دے رہا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے دوست کی گاڑی ہے،
جو اس کا وہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں یہ گاڑی تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم مجھے پیسے نہیں دو گے، اور پیسے اس نے لینے ہیں، گاڑی اس نے دینی ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ حکومت نے وہ رول ادا کیا ہے فی الحال، اور خان صاحب نے اگر اس کو بائی کیا ہے سچویشن کو، اس میں شاید ان کا لیوریج آتا ہو، ان کی ایک پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہو آپٹکس کے لیے یا فیوچر نیگوسیشنز کے لیے، لیکن کوئی گین نہیں ہے۔ جو مومنٹم بلڈ ہوا تھا اس سے اور بہت کچھ بہتر کیا جا سکتا تھا۔ خان صاحب کے آج کی ٹویٹ اور میسیجز بھی جو ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، ان کو بھی پڑھ کے کچھ نیا خاص مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر ان چیزوں کو تھوڑا سا وائڈر سکوپ سے دیکھنا پڑے گا۔ جب تک فضل الرحمان نہیں مانتے، نہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چلا جاؤں گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل کے بلاگ میں بھی بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک نہیں، اس ملک کے اندر بڑے بڑے پرانے اور بڑے بڑے زبردست قاضی فائز عیسیٰ ایک سے بڑھ کے ایک بیٹھے ہوئے، جس کو اگر وہ لگانا چاہیں گے لگا دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی مفروض جو ہے نا معروضات پر نہ جائیں، اس کی اندر کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ چٹ میری اور پٹ میری، وہ اس وقت ایک کمپلیٹ کنٹرول چاہتے ہیں جو کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کی ریاست میں اس وقت، پاکستان کی حکومت کا، لیکن یہ ہے کہ وہ حاصل کر سکیں گے کہ نہیں، اس کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر ساری کہانی ہے، اور وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو وہ کیا آفر کرتے ہیں یا نہیں، وہ اس بات پر جو ان کی ترامیم کی پروپوزل ہے وہ جب سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ لگے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ